بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو تو اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وسعت رزق کے لیے اس کا کثرت کے ساتھ پڑھنا بڑا مفید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ایک بہت ہی عظیم قرآنی عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ عمل سے پہلے یہ چند کام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، اس کے بعد یہ قرآنی عمل کریں گے تو پروردگار عالم آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ پروردگار عالم دجال کے فتنہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے اسے محفوظ رکھے گا، اور پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے میزان اعمال کو بھاری کر دے گا۔ پروردگار بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے، لیکن اس عمل کرنے سے پہلے آپ نے چند چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں جو کام کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، کیونکہ پروردگار پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے۔ نمبر 4 پہ خدا سے حسن ظن رکھنا ہے، یعنی پروردگار میری دعا کو قبول کرے گا۔ نمبر 5 پہ آپ نے صدقہ بھی دینا ہے۔ صدقہ دے کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پروردگار آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے سورہ القاریہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ القاریہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا، اور قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو تو اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وسعت رزق کے لیے اس کا کثرت کے ساتھ پڑھنا بڑا مفید ہے۔ اگر اس سورہ کو نماز نوافل یا فریضہ میں پڑھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ القاریہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے میزان اعمال کو بھاری کر دے گا۔ ایک اور بھی روایت ملتی ہے کہ اگر اس سورہ کو تشت میں لکھا جائے اور عرق گلاب سے دھو کر اس کے پانی کو مکان میں چھڑکا جائے تو اس سے حشرات الارض بھاگ جائیں گے، یعنی سانپ بچھو جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ کتنی بڑی برکات ہیں قرآن مجید کی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو پروردگار قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ جب یہ ثواب سنیں، پڑھیں، پھر کوشش بھی کیا کریں کہ جس سورہ کے پڑھنے کی وجہ سے پروردگار ہمارے لیے رزق کے دروازے بھی کھول رہے، جہنم کی گرمی سے بھی حفاظت فرما رہے، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما رہے، قیامت کے دن میزان اعمال کو بھی بھاری کر رہے، ہمیں خوشحال بھی کر رہے، حشرات الارض بھی بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر تو پڑھیں، پروردگار نے اس میں فرمایا کیا ہے، کیونکہ پروردگار فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پروردگار چاہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو گے تو پھر ہی صراط مستقیم پہ آؤ گے۔ پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، پروردگار ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔